مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم ایک اور سوال جو غیر قومیں بھی کرتی ہیں اور ہمارے بھائی نے ہم تک یہ سوال پہنچایا اور ان سے یہ سوال کسی نے کیا۔ یہ سوال یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب قائن اور حابل نے خدا کے حضور قربانی گزرانی اور اس کے بعد قائن نے حابل کو قتل کر دیا اور خدا نے اسے آوارہ کر دیا، اور وہ نود کے علاقے میں جا بسا، اور آگے لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے اندر کسی عورت کا ذکر نہیں، کیونکہ ابھی نسل بڑھ رہی تھی، تو وہ عورتیں کہاں سے آ گئیں جن سے اس نے شادی کی۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف آئیں، تھوڑا سا میں آپ کی توجہ اس بات پر لگانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کتاب مقدس پڑھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتاب مقدس کے اندر پیدائش سے لے کر، تخلیق سے لے کر اس کے بعد کے واقعات ڈیٹیل کے ساتھ نہیں لکھے جا رہے، ان کی ترتیب کو خلاصے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے اور اس واقعے کے بعد جو ٹائم سپیس ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا جیسے لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد یہ خلاصہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی ترتیب بعد میں خدا نے بتائی۔ اس لیے ہم ایک حوالہ بھی دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع مسیح نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ یعنی نئے عہد نامے کے بارے میں صرف یہاں پر رسول لکھ رہا ہے، یوحنا رسول، کہ اگر مسیح کے معجزات کو، اس کے عجیب کاموں کو، واقعات کو تفصیل سے لکھا جاتا، جدا جدا لکھا جاتا، تو جتنی کتابیں ہوتی وہ دنیا میں رکھنے کی گنجائش نہ ہوتی۔ اور اگر پرانے عہد نامے کے واقعات کو بھی ڈیٹیل سے لکھا جاتا تو دراصل میں واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ واقعات ہو رہے ہیں اور موسیٰ نبی بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ واقعات ہو چکے ہیں، اور پیدائش کی کتاب تخلیق کے 1500 سال بعد لکھی جا رہی ہے، یعنی تقریباً 1400 سے 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ نبی بعد میں آیا اور خدا اس پر یہ ظاہر کر رہا ہے، خدا اسے دکھا رہا ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب کے اندر تخلیق کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہاں پر لکھا شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پہلا دن ہوا۔ تو کیا یہ خدا نے 24 گھنٹوں کے دنوں میں تخلیق کیا، یا کہ یہ کوئی لمبا ٹائم تھا؟ تو اس پر بھی کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے کہ یہ جو 24 گھنٹے کا دن تھا یا کوئی لمبا دن تھا، اس کا کیا جواب ہے۔ تو دراصل میں ہم واپس آتے ہیں کہ میرے ساتھ دیکھیں ذرا 4واں باب پیدائش کی کتاب، اس کی 16ویں آیت۔ یہ جو علاقہ نود ہے، اس کے لیے اصل زبان میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے آوارہ، پھرنا، کیونکہ خدا نے قائن کو آوارہ قرار دیا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ اور 17ویں آیت دیکھیں، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے حنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا۔ غور کریں، 16ویں اور 17ویں آیت میں اگر آپ غور سے دونوں آیتوں کو پڑھیں تو اس میں کوئی ٹائم سپیس ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے قتل کیا، وہ فوری نود کے علاقے میں گیا اور وہاں پر جا کر شادی کی، کیونکہ جب 1500 سالوں بعد
موسیٰ نبی یہ کتاب لکھ رہا ہے تو اس وقت اس علاقے کا نام نود پڑ چکا تھا، کیونکہ وہاں پر قائن کو آوارہ کیا گیا اور قائن وہاں پر جا بسا، تو اس لیے اس علاقے کا نام نود رکھا جا چکا تھا۔ جب قائن وہاں پر گیا تو وہاں پر کوئی شہر نہیں تھا۔ جب موسیٰ نبی 1500 سال بعد لکھ رہا ہے تب ایک شہر وہاں آباد ہو چکا ہے، اور موسیٰ کے دور میں اس کا نام نود تھا، موسیٰ کے دور میں، نہ کہ جب قائن وہاں پہ گیا تو وہاں پر ایک علاقہ تھا۔ آپ غور کریں، 1500 سال بعد جب موسیٰ لکھ رہا ہے تو موسیٰ کے دور میں یہ علاقہ بس چکا تھا اور اس کا نام نود پڑ چکا تھا، اور اس لیے اس نے وہاں پر لکھا کہ نود کے علاقے میں جا بسا، یہ نہیں کہ وہاں پر جب وہ گیا تو وہاں پر کوئی شہر آباد تھا۔ غور کریں، سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اس 16ویں اور 17ویں آیت کے ہم نہیں جانتے کتنے سو سالوں کا فاصلہ ہے، کیونکہ خدا کا کلام اپنی ترتیب کو قائم رکھتا ہے۔ کیونکہ خدا نے جب قائن نے یہاں پر گناہ کیا تو قائن کی نسل کو خدا نے ایسا رد کیا کہ ان کی عمروں کا بھی ذکر نہیں۔ اگر قائن کی عمر کا ذکر ہوتا تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے کہ بھی کتنے، لیکن قائن کی عمر کا، اس کی نسل کی عمر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ، یعنی سیت کی نسل جو ہے آگے، وہاں پر ان کی نسل کی عمروں کا ذکر ہے، اور آپ قائن کی نسل کا سارا پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا کہ اس کی نسل میں آگے شادیاں بھی ہوئیں لیکن ان کی عمروں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اب اس نے شادی کس سے کی؟ سوال یہ ہے کہ شادی کس سے کی؟ قائن نے۔ تو دیکھیں میرے ساتھ ذرا پیدائش کی کتاب 5واں باب اور اس کی 3ری آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹیوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، کیونکہ سوال بنیادی یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں، تو شادی کس سے کر لیں؟ تو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں آدم کے، اور 930 برس تک وہ زندہ رہا، تقریباً 1000 برس۔ اور آگے لکھا ہے سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آدم کی کل عمر 930 برس ہوئی تب وہ مرا۔ اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوش پیدا ہوا، اور انوش کی پیدائش کے بعد سیت 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پھر انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کنعان پیدا ہوا، اور کنعان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پھر کنعان کی نسل میں پھر محلیل کے آپ پڑھیں گے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ غور کریں، نوح کی عمر 930 برس ہوئی، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس لیے قائن نے شادی ضرور اپنی کسی رشتہ دار بہن سے کی ہوگی۔ ولیم میکڈونلڈ جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں یہی لکھتے ہیں، کیونکہ آدم کے جو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، کیونکہ شریعت نہیں تھی، اس لیے وہاں پر کوئی شریعت نہ ہونے کی وجہ سے، قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی جواب دہی نہیں تھی، وہاں پر کوئی سزا نہیں تھی۔ لیکن جب شریعت آ گئی تو پھر قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے منع کر دیا گیا، تب قانون آ گیا، تو گناہ کی وجہ سے بگاڑ آیا، اور بگاڑ کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہنوں سے بھی شادیاں کی، یہاں تک کہ آپ قائن کی نسل میں پڑھیں گے وہاں پر ہی انہوں نے کثرت ازدواج۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ 4 باب اور متل سے لمک پیدا ہوا، اور لمک 2 عورتیں بیال آیا۔ 4 باب کی 19ویں آیت میں
2 عورتیں بیان آیا، کثرت ازدواج یعنی زیادہ شادیاں، یعنی بائبل مقدس میں آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، خدا نے ابتدا میں ایک مرد اور ایک عورت پیدا کی، اور کلام مقدس میں ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کیا خدا کے پاس اور ارواح موجود نہ تھی، پھر خدا نے کیوں ایک ہی عورت کو پیدا کیا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو، یعنی خدا زیادہ عورتیں نہیں بنا سکتا تھا، لیکن گناہ کے بگاڑ کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہی شادیاں، اور پھر گناہ کے بگاڑ کی وجہ سے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور وہ نسل بڑھ رہی تھی، تو وہاں پر کیونکہ کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے خدا ان کو سزا نہیں دے سکتا تھا، کوئی جواب دہی، جب شریعت آ گئی تو اس کے بعد جواب دہی خدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کتاب مقدس میں ایک مرد اور ایک عورت، ان کی شادی کا ذکر ہے، اور یہی کتاب مقدس کی خوبصورتی ہے، اور اس رشتے کو بحال کیا مسیح خداوند نے صلیب پر اپنی جان دے کر۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ کیونکہ شادی کے متعلق آج صبح بھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا ایک مسیحی یا بائبل مقدس میں ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے؟ مسیحت میں دوسری شادی کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن اس پر ہم ڈیٹیل سے اور بھی ویڈیو بنائیں گے۔ خدا اس کو ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرائے، آمین۔